ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ارشد شریف کے آخری سلام سے کیا ہے۔ پچھلے 3 دن لگاتار میرے پروگرام کی اوپننگ ارشد ہی کرتا رہا اور کلوزنگ بھی ارشد ہی کرتا رہا، اور آج بھی آخری خدا حافظ آج کے پروگرام کا وہی کرے گا۔ ارشد شریف کا جنازہ ساری دنیا نے دیکھا، اور اب یہ جو وہ ہمیشہ اپنے پروگرام کے آغاز میں کہتے ہوتے تھے کہ پورے دنیا میں سب لاکھوں دیکھنے والوں کو ارشد شریف کا سلام، اور آج لاکھوں نے ارشد شریف کو سلام پیش کیا۔ بہت ساری باتیں میں پچھلے 3 دن کرتا رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح بیان کریں، اور خاص طور پہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن کا تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے، اور چاہے وہ کسی دشمن کے گھر میں بھی ہو جائے، تو پھر باتیں کم از کم ان کا غم ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی، ٹھنڈا تو نہیں ہوتا لیکن کم از کم تدفین ہو جائے، کل ہو جائیں یا کچھ دن گزر جائیں، تو پھر اس ٹاپک پر بات کی جائے کہ جی وہ کیا تھا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور پھر وہ جو الزامات اور پھر کاؤنٹر الزامات اور ان تمام چیزوں پر بات ہوتی ہے۔ آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہلے کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں سینئر لیفٹیننٹ جنرلز نے پریس کانفرنس کی، ندیم انجم صاحب نے اور لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے۔ کیونکہ پہلا پروگرام کا حصہ ہم ذرا ارشد شریف پر ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ارشد شریف واپس آنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا جو کہ 9 اگست کو کے پی گورنمنٹ نے جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس تھریٹ الرٹ سے ہمیں انفارم نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ماحول پیدا کی کوشش کی گئی کہ ارشد شریف کو ڈرایا جائے اور اس کو کنونس کر دیا جائے کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ چلے جائیں۔ لیکن تھوڑا سا ذرا پیچھے چلیں تو 13 جولائی کو انہوں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بھی لیٹر لکھ دیا تھا، اور صدر پاکستان کو بھی لیٹر لکھ دیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس میں بتایا تھا کہ کیا کیا خطرات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اس خط میں لکھا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی دوبارہ بتایا کہ میں نے جو چیف جسٹس کو خط لکھا اس میں نے یہ بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور اس بات کو انہوں نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا۔ یا اس کو دوسری طرح کر لیں کہ جو خطرہ دکھایا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، وہ ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صحیح تھا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور تحقیقات کے حوالے سے بات کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی کمیشن بنے، چاہے وہ یو این کے لوگوں کو بیچ میں انوالو کریں یا کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی انوالو کرنا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے وہی سوالات دوبارہ پوچھے کہ وہ ارشد شریف کو کیوں مجبور کیا گیا، وہ گئے کیوں، تھریٹ الرٹ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ رابطوں میں تھے، اور جو انہوں نے کہا کہ جناب دبئی سے ان کو نہیں نکالا گیا، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، یقیناً آپ کا شاید نہیں ہوگا، لیکن دبئی حکام ان کے پاس گئے، ہوٹل میں کاشف عباسی جو ان کے کولیگ سینئر اینکر جو چینل میں وہ کام کر رہے تھے ARY، ان کو باقاعدہ معلوم ہے کہ 22 اگست کو ان کے پاس دبئی کے حکام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مزید نہیں رکھ سکتے۔ دبئی حکام کے اوپر پریشر کس نے ڈالا، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، اور یقیناً اب آپ نے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اس چینل کے مالک کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ان کو آ جانا چاہیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی جو انہوں نے ایک ادارے کے اوپر الزامات لگانا شروع کیے، اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جی انہوں نے تو مارچ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں، غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ہم آرمی چیف ڈکلیئر کرتے ہیں۔
تو اس پر ان تمام معاملات پر بات کریں گے. کل صبح 11 بجے عمران خان صاحب لبرٹی چوک لاہور سے اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں ندیم افضل چند صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ چند صاحب آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرا صاحبہ, اینکر پرسن ہیں, معروف تجزیہ کار ہیں, کالمسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. اگر اجازت دیں تو ارشد شریف کے حوالے سے جو ندیم انجم صاحب نے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی گفتگو, اور پھر جو بابر افتخار صاحب یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے کیا باتیں کی یہ ذرا سن لیں. جی انہوں نے کہا کہ کنوں نے ان کو کنونس کیا کہ وہ ملک سے جائیں, اور کنوں نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ہم نے بتا دیا کہ 13 جولائی کو وہ خط لکھ چکے ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب کو. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے سن لیا جو انہوں نے باتیں کی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے, وہ بھی سن لیں ذرا. جی نسیم زہرا صاحبہ ذرا تھوڑا سا انالائز کر دیں, کیونکہ ارشد تو چلا گیا لیکن اب یہ چیزیں آج ہی ہونی تھیں اور انہوں نے کر دیں, اور عین اس وقت جس وقت اس کا جسد خاکی اس کے گھر سے اٹھایا جا رہا تھا اس وقت یہ پریس کانفرنس جاری تھی, اور پھر دیکھ لیا دنیا نے کہ اس کو کس طرح کا سلام پیش کیا گیا. جی نسیم بی بی. جی ضمیر شکریہ. ایک تو یہ کہ دیکھیے جو دلچسپ بات تھی اور اہم بات تو یہ کہ جو دونوں جنرلز تھے آج پریس کانفرنس میں, دونوں نے خود بھی ارشد شریف کی بڑی بڑی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ ڈس اگریمنٹ ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ان کو متنازع شخصیت بنا کے نہیں پیش کیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تعریف کی ان کی. ایک تو یہ بات ہو گئی. باقی جو باتیں ہیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ دیکھیے یہ سب انکوائری کی باتیں ہیں. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو واٹ فیصل واڈا واز سیئنگ یسٹرڈے کہ جی انہوں نے کہا کہ میرے وہ دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں, وہ ڈرے ہوئے نہیں تھے, یہ نہیں تھا. آج میں جو آج کی پریس کانفرنس ہے ارشد شریف کے حوالے سے میں اس کی کنٹینیویشن دیکھتی ہوں آج کی پریس کانفرنس, کیونکہ آج بھی کچھ ویسی ہی باتیں ہوئی ارشد شریف کے حوالے سے کہ جی وہ ڈر رہے ہوئے نہیں تھے, ان کو خطرہ نہیں تھا, وہ واپس آنا چاہتے تھے. اچھا جو بڑی دلچسپ بات کل فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی نہ تو ان کا فون ملے گا اور نہ ان کا کمپیوٹر ملے گا, تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم کس بنا پر, یعنی کہ جو آج گفتگو ہوئی ہم اس کو مانے منون اور اسی طرح واڈا صاحب کی کو مانے, اور جو ارشد شریف نے خود خط لکھا اس کو ہم نہ مانے. جو مراد سعید کی جو ویلاگ ویڈیو جو ہے جو وائرل ہوئی ہے جہاں وہ شاید اگست کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے, ان کو مارا جائے گا, غیر ملک میں مارا جائے گا, یو نو ہی از اے پارلیمنٹرین, ہی از آن ریکارڈ. تو یہ اور جو ان کے قریبی دوست ہیں ارشد شریف کے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ارشد یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو خطرہ ہے. اچھا ظاہر اب اس کی تہ تک کیسے پہنچا جائے کہ کون بتا رہا تھا ارشد کو, یا کیا ارشد کا ذاتی ایکسپیرینس کیا تھا. اگر ارشد واز رائٹنگ اے لیٹر ٹو دا سپریم کورٹ چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ کو بھی لکھا, تو ارشد کی جو سب تعریف کر رہے ہیں یہاں, وہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرتے تھے, بات دیکھ کے کرتے تھے, جہاں سے بھی ان کو ملتے تھے وہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ بات کرتے تھے. تو کیا پھر ہم یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ارشد شریف نے کوئی ہوائی فائر کیا تھا بغیر پتہ لگے ہوئے انہوں نے خط لکھ دیا تھا. تو ایک تو یہ کہ جو خطرہ تھا یا نہیں تھا, that's a big question mark. if you trust ارشد تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا خطرہ تھا. دوسری بات ہے کہ جو یو اے کے سے وہاں سے ان کا نکلنا, آپ نے خود بتا دیا ضمیر, یہ بڑی آپ نے کلیئر بات بتائی کہ بھئی ان کی بات ہوئی کاشف عباسی سے, جو سب جانتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی, اور ان کے دوست ہیں, ان کو کیوں کہانی بنانے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے اتھارٹیز نے کہا کہ پاکستان سے پریشر ہے. تو اب یہ تو اس میں تو کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے, اور یہ جو کہنا کہ یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ارشد لیفٹ ناٹ بیکاز اے بی سی ڈی ٹولڈ ارشد لیفٹ کیونکہ وہاں یو اے کی گورنمنٹ نے کہا. تو یہ تو پوچھنا پڑے گا کہ یو اے کی گورنمنٹ کو کس نے کہا. اب ذرا میں تھوڑا سا سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. مطلب ان کو تو میں جانتی بھی نہیں, میٹ ہم اینڈ واٹ ایور, کبھی نہ میں نے ان کے پاس کام کیا نہ کام کرنے کا کوئی شوق ہے, لیکن یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ
یہ ٹکٹ سلمان اقبال نے لے کے دی ان کے جو یونس صاحب کو، یا ان کا نام لیا گیا. بات یہ کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ چینلز میں جب ہوتے ہیں اور اینکر جب مشکل میں پڑتے ہیں تو پریشر میں نکال بھی دینا پڑتا ہے اینکرز کو، لیکن عموماً جو بیسک ڈیسنسی رکھتے ہیں اونرز، وہ پھر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے، یعنی کہ سپورٹ. اور کینیا جانے کا آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب وہ کینیا گئے تو ان کے انتظامات، میرا خیال ہے ہر انتظام جو تھا وہ سلمان اقبال صاحب نے کروایا تھا، which was the right and decent thing to do given the environment جس میں تھا کہ he is under threat. تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی کو ضرورت محسوس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، کیونکہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی اوپننگ میں کہا کہ ہم پر اتنی تہمت لگائی جا رہی ہے، آرمی کا نام برا ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ اپنے پوائنٹ کلیریفیکیشن دینی ہے. سو ٹھیک ہے، اب ان کی بات ہے، ارشد کی بات ہے، ارشد کے دوستوں کی بات ہے، تو انکوائری ہی پر بات چلے گی نا. صحیح، بالکل. اور جس طرح انہوں نے خود نام لے لیا سلمان اقبال صاحب جو کہ اونر ہیں اے آر وائی چینل کا، تو یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب ان کو آج آنا چاہیے. وہ شاید ملک سے باہر ہیں، اور اگر یہاں پہ ہیں تو ان کو فوری طور پر تفتیش میں شامل ہو جانا چاہیے ٹو کلیئر ہز نیم. ندیم افضل چند صاحب، آج آپ ہم اکٹھے جنازہ پڑھا ارشد کا، اور دیکھا کہ دنیا کس طرح نکلی ہوئی تھی. ایک تو چیز یہ کہ اگر آج کوئی ارشد کو جھوٹا یا برا کہتا ہے تو اس کو یہ آج جو جنازہ ہے اس کو دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جن لاکھوں لوگوں کو وہ سلام کرتا تھا آج انہوں نے ری پے کر دیا. دوسرا یہ جو انویسٹیگیشنز، اور پھر جو اب بالکل صحیح بات کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کہ جناب الزامات سے پہلے ذرا صبر کر لیں، کچھ انکوائریز آ جائیں، رپورٹس آ جائیں، اور بہت سارے سوالات بھی چھوڑیے. which is fair enough. دیکھیں ضمیر بھائی، سب سے پہلے تو جو ایک بڑی جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مر کے امر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں امر ہونا. صحیح. ہم سب نے چلے جانا ہے. کوئی، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کوئی ہیپیٹائٹس سے مرے گا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرے گا، کوئی گولی سے مرے گا، لیکن ارشد شریف مر کر بھی وہ تاریخ میں زندہ رہے گا. اور بڑا خوش نصیب ہے کہ آج کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی گروہ، کوئی اس ملک کا کوئی سوسائٹی کے سیگمنٹ میں کسی نے بھی، ہر ایک نے اس کو سلامی پیش کیا ہے. بے شک اس سے کسی کو اختلاف تھا یا کوئی ناراض تھا یا راضی تھا، یہ بات بہت پیچھے چلی گئی. اور دوسری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے اور اس کے بچوں کو صبر دے اور ترقی دے. اور ان کو دیکھیں، والد کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن اب ان کے خاندان کے پاس، اس کے بچوں کے پاس ایک والد کا اعزاز رہے گا ساری زندگی، کہ ان کا والد ایک پیار محبت لوگوں نے کی ہے. اور یہ بہت، یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے بات. دوسری جو بات خوشائند بات ہوئی ہے کہ آج انہوں نے اپنی انکوائری کے دوران، دیکھیں آج لوگوں نے کہا، کئی لوگ، میں بھی جا رہا تھا اس کے گھر جا رہا تھا تو اچانک پریس کانفرنس لگی، تو میں بھی سوچنے میں پڑ گیا کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے پریس کانفرنس کی. لیکن یقین جانیے، آپ تو روز جاتے رہے، میں بھی 2-3 دفعہ ارشد کے گھر گیا ہوں، تو میں اس کی والدہ کو ملا، اس کی فیملی کو، اس کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. کسی اس کی فیملی ممبر نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن چند لوگ تھے وہاں پہ جن کی میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں ان کی بات، کہ وہ جان بوجھ کے بحث کا رخ، ان سے کوئی بات پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ خود ہی شروع ہو جاتے تھے اور ادارے کے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے. تو یہ جب فوتگیوں کے اوپر، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، پھوڑیوں کے اوپر جو بات ہوتی ہے، تو اس کا جواب بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، بہت بڑا اس کے اوپر کویسچن مارک ہوتا ہے. تو جو انہوں نے آج کہا نا کہ یو این سے لے کر ایسی انکوائری کہ جس کو انٹرنیشنل ایجنسی سے یا ایکسپرٹ سے یا جو بھی، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ آفر بھی ہے اور ایک تجویز بھی ہے. لیکن جو کنٹراڈکشن سامنے آئی ہیں، دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جی تھریٹ الرٹ نہیں تھا. بھئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا، اور ارشد شریف جس طرح بھی نسیم بی بی نے بھی بات کی، میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں کہ ارشد کی عادت تھی ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرتا تھا، اور وہ ڈاکومنٹ جب کرتا تھا تو وہ پھر فیکٹس کے ساتھ کرتا تھا، اور پھر اسی لیے اس نے کہا کہ یہ سند رہے کہ جو بھی کل ہوگا اس کا پتہ ہو کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ کر دیا تھا، کہ میں نے خط لکھ دیا تھا، صدر پاکستان کو بھی لکھ دیا تھا. اور اگلے ہی دن صدر پاکستان نے وہ وزیر اعظم کو
भेज भी दिया था अपने नोट के साथ। मैं ये तो अब इसलिए इस पे ज़्यादा मैं बहस इसलिए नहीं करना चाहता कि ये एक ऐसे बोर्ड पे इंक्वायरी हो रही है, अब इंटरनेशनली अब ये इंक्वायरी होगी और ये सारी हमारी एजेंसीज भी कर रही हैं, यकीनन दूसरे ममालिक की एजेंसीज भी कर रही होंगी, कीनिया की भी हो रही होंगी। तो इसके ऊपर आपकी और मेरी जो राय है ना, ये एक इज़हार राय तो हो सकती है, लेकिन हम उस ये सारी चीज़ें फैक्ट, ये सारे तो डॉक्यूमेंटेशन, सारी सियासी चीज़ें, ये इंतज़ामी चीज़ें, ये सारी सामने आएंगी। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान का, ये हाई प्रोफाइल केस है और मैं समझता हूँ इस पर हाई प्रोफाइल इंक्वायरी होनी चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग जो भी आप करें कौम के सामने आनी चाहिए। और अगर एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई और हुआ अब उस इदारे ने खुद, ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो पहली दफ़ा देखा कि DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, जवाब ही दिया है ना एक किस्म का। अगर अपने आप को उन्होंने जवाब दे समझा है, ये भी खुशाइंद बात है कि उन्होंने अपने आप को जवाब दे समझा है आवाम के सामने, उसकी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, जो इस मुल्क के वारिस हैं, जो अवाम है, जो रियासत की जिसके साथ एक मुआहदा होता है, इमरानी मुआहदा, उसको सामने जवाब दे समझा है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी रवायत है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके ऊपर आप मनतकी अंजाम तक ये इंक्वायरी पहुंचनी चाहिए और इसको सामने आना चाहिए, लोगों को नज़र आए कि ये अदल हुआ है और सामने चीज़ें आई हैं इस पे, ताकि खुदा न खास्ता हो। ये ज़रूरी इसलिए भी है कि कोई और अरशद ना बने, ये भी ज़रूरी है कि कल को कोई बन नहीं सकता जी, लेकिन अरशद जैसा इंजाम किसी का और देखें का ना हो। वो ये पाकिस्तान में से पहले भी कई हमारे सहाफ़ी, कई हमारे सियासी लोग, कई हमारे सोशल एक्टिविस्ट इससे पहले भी बेचारे शहीद हुए हैं, मरे हैं लोग, ऐसे ऐसे बेचारे कर्बनाक तरीके से गए हैं दुनिया में। लेकिन बहुत सारे उन्होंने कहा कि कमीशन, आज एक बड़ा जो था कि कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती, कई सहाफ़ियों ने भी सवाल किया, लेकिन जो आई भी है ना फिर उसका एक और नतीजा निकलने शुरू हो जाते हैं। कौन सी आई है वैसे, मुझे तो याद नहीं पड़ता। काजी फायजी साहब वाली जो बलोचिस्तान वाली थी, जिसमें वकाला शहीद हुए थे, जब वो आई तो फिर काजी फायजी साहब के साथ आज तक जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अरशद के तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज, क्योंकि ये हुई है बहस, मैं समझता हूँ कि इस पे अब सारी, अब ये बड़ा और जल्दी होना चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। नसीम बीबी, क्विकली मैंने ब्रेक की तरफ जाना है ज़रा, इस क्योंकि ये कंक्लूड करना है मैंने अरशद के हवाले से, और यकीनन एंड भी अरशद पे ही होगा प्रोग्राम का। लेकिन क्या कोई क्रेडिबल जर्नलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए उनको, ताकि वो भी शफाफियत भी उनके सामने हो? डू यू थिंक कि हैं कुछ ऐसे लोग जो नॉमिनेट कर दें, जिस तरह आमिर मतीन ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं और उसके बाद डिसाइड करें कि ये एक या दो पर जो बंदे हैं उनको उस कमीशन में होना चाहिए या उस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी का हिस्सा होना चाहिए? यकीनी तौर पे होना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये तो इसको सीरियसली एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन हो और किस उनकी क्या क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन उससे पहले तो ये भी इस चीज़ की भी निशानदेही करनी है कि कमीशन में है कौन। देखिए ना, एक तो कहा था कि कमीशन बनेगा हेडेड बाय अ जज, तो जुडिशल कमीशन, उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता अभी। आपको कुछ पता है तो बताइए। मुझे ये मालूम है कि 2 लोगों को नॉमिनेट किया जो जाएंगे केन्या, बट बियॉन्ड दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव जो होनी चाहिए इंक्वायरी थ्रू अ जुडिशल कमीशन, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं है अभी। तो ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, क्लैरिफिकेशंस, बिल्कुल अच्छी बात है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जो DGI ने और DGI SPR ने जो अपना पर्सपेक्टिव है वो बयान कर दिया। लेकिन किधर गवर्नमेंट से मुझे नहीं मालूम, आप बताइए अगर कोई गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन इंस्टीट्यूट कर दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो, आपको याद है, वो उस पे साइफर टेलीग्राम में अपने पहले एड्रेस में कहा था असेंबली में कि जी पार्लियामेंट में कि मैं बनाने लगा हूँ, तो वो आज तक नहीं बनी। तो ये अरशद की जो है, अरशद पर इंक्वायरी जो होनी चाहिए, अरशद की असैसिनेशन पर, वो दैट शुड मूव फास्ट। और मेरा ख्याल है जब बैठे करने के लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव, अब आपके पास जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं उसमें से, वेरी राइट। आपने लेकिन जमीर, इफ आई कंटिन्यू, इफ आई कंप्लीट,
کہ اب میرا خیال ہے کہ یقیناً کوئی کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ. ویری رائٹ جی, دیٹ از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ریپرزینٹیٹیو ہوگا تو یقیناً بہتر ہوگا. کہا یہ جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر کیونکہ ملک سے باہر سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو واپس آ کے پھر باقاعدہ نامینیٹ نام دیے جائیں گے اور اناؤنس کیا جائے گا کہ کون سے سینئر جج, آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ذرا جائزہ لیں گے جو پولیٹیکل اینگل تھا آج کی اس پریس کانفرنس کا. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب DGISI, انہوں نے کیا بات کی, مارچ کا حوالہ دیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا, اور عمران خان صاحب نے کیا پیشکش کی وہ بھی ذرا سن لیں, اور پھر اس کے بعد جو ایک اور بات کی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ذرا یہ سن لیں ذرا. جی, متنازع رول سے ہٹا کر آئینی رول میں لے کر آنا ہے, اور پرکشش آفر تھی لیکن ٹھکرا دی. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ملتے تھے, تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, اب غدار ہیں, اور پھر راتوں کو کیوں ملتے تھے, یہ بھی سن لیں ذرا. دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کریں, آپ ڈیمانڈز کر سکتے ہیں. اس پر اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا فوج پر تنقید کرنا ایک ان کا آئینی حق ہے. عمران خان کی تنقید سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کرتے ہو, عمران خان نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے ادارہ کمزور ہو. ندیم افضل چند صاحب, آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے عینی شاہد سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ان کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ باقاعدہ تعریفیں کرتے تھے. دیکھیں, بات تو ٹھیک ہے کہ تعریفیں تو بڑی کرتے تھے, اور تعاون بھی اسٹیبلشمنٹ جتنا خان صاحب کے ساتھ کرتی تھی اس سے پہلے شاید کبھی کسی وزیر اعظم کے ساتھ اتنا تعاون رہا ہو. اچھا, مطلب جو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی بالکل سیم پیج پہ تھی. مطلب میڈیا کو بھی ہینڈل کرنا ہے تو اس وقت کی. اچھا, انہی سے کرواتے تھے آپ ہینڈل؟ انہی سے کرواتے. یہ سن لیں, نوٹ کر لیں نسیم بھی. قومی اسمبلی میں اگر کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو اسپیکر کا آفس ہو یا اسمبلی کی لابی ہو, جب کوئی سرونگ بندہ یا ایک ادارے کا بندہ وہاں بھی بیٹھا ہو اور MNAs کی حاضریاں پوری کر رہا ہو, گھروں سے بلوا رہا ہو کہ آئیں ووٹ کریں, غیر حاضر نہ ہوں, ٹائم پہ آئیں, اتحادی نہیں, یہ لابیوں میں نہیں دیکھا آپ نے, لابیوں میں یا اسپیکر میں یا سیکرٹری اسمبلی کے پاس کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کرنل لیول کا یا میجر لیول کا یا کوئی سپر لیول کا بندہ کبھی بیٹھا ہو. لیکن یہ المیہ تھا, یہ حقیقت تھی, بالکل تھی. اور دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب رول نہیں کریں گے تو یہ تو اچھی بات ہے, ہمیں یہ خوش آئند بات ہے نا. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس پہ مطلب آپ کا حق ہے, غیر آئینی ڈیمانڈز آپ کر سکتے ہیں, لیکن اب فوج نے بحیثیت ادارہ فیصلہ کر لیا. پہلے ہم کہتے تھے کہ فوج, ہر کوئی کہتا تھا کہ فوج اس کی مدد کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. ہر دور میں ہم نے سنتے آئے ہیں کہ میری مخالفت کرتی ہے, ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. فرسٹ ٹائم اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, وہ برملا اظہار کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے, پبلک کے سامنے کہ بھائی ہم اپنا رول کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رکھنا چاہتے ہیں, ہم سامنے نہیں. خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھی نا, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میر جعفر اور مل کر میری حکومت, وہ تو نہیں مان رہے. میں خود خان صاحب کو کہتا تھا کہ جتنا ڈیمانڈ, بابر افتخار صاحب جب میجر جنرل تھے DGISPR کے, اور جب محمد زبیر صاحب والا ایپیسوڈ سامنے آیا تو انہوں نے اس وقت سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے, اور انہوں نے باقاعدہ محمد زبیر صاحب کی اور آرمی چیف کی کنورسیشن بھی سنائی تھی کہ انہوں نے دو چیزوں میں بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ لیگل میٹرز ہیں, یہ آپ عدالتوں میں جا کے سیٹل کریں, یہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں یہ آپ اسمبلیوں میں سیٹل کریں, ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. یہ اس وقت بھی ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ان کو گھسیٹتے رہے نا, اس وقت وہ جائز تھا. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں اگر پہلے رول تھا متنازع رول, انہوں نے خود تسلیم بھی کیا ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے, وہ خود تسلیم بھی کیا ہے نا کہ اس سے پہلے جو متنازع رول رہا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں, اسی لیے ہم میر جعفر بنے اور نیوٹرل بنے اور جانور بنے. یہ تو آج انہوں نے ایڈمٹ کیا, اب اس کے اوپر تو بحث ہی کوئی نہیں. اب یہ بھی تھا کہ اپوزیشن دوسرے سیاستدانوں کو, میں نے ایک سینئر افسر سے کہا اور ہم ان کو پھانسی لگا دیں اپوزیشن کو. ایک ایسا مطالبہ, ہاں وہ بھی ویسے میں نے نہیں رکھا سارٹ, لیکن وہ بھی بڑی دلچسپ بات تھی. تو پھر نسیم صاحبہ کی لائن,
تو میں اچھا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں، صحیح. اور ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں. اور میں آج فواد چودھری صاحب نے بڑے کمنٹس پاس کیے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں کہ دیکھیں جی لاہور میں باتیں کی ہیں اور اسلام آباد میں آ کے دیکھیں بڑے جمہوریت کے چیمپئن، پنجابی میں بات کی. تو میں کہوں گا چوہدری صاحب آپ ڈیبیٹ کر لیں میرے سے بیٹھ کے لائیو میں. چوہدری صاحب کو میرے بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، کہ کون کتنا ڈیموکریٹ ہے اور کون جمہوریت پسند ہے اور کون یہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. تو میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ بلاول کی تو ایک ہسٹری ہے، اس کے خاندان کی، اس کی فیملی کی، اس کی قربانیوں کی ایک داستان ہے، اور اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں جن کے خون نے ثابت کیا ہے جان دے کر اس ملک میں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور چیزوں کو احتیاط برتنی چاہیے. باقی کون کتنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے پاک ہے، کون جمہوریت پسند ہے، یہ سب باتیں سب لوگوں کے سامنے ہیں. اور میں تو رہا ہوں اس بدقسمت دور میں ساتھ رہا ہوں. ساری زندگی ایک مطلب آنکھوں دیکھا حال ہے، اور کئی چیزیں سامنے ہوئی ہیں، کئی چیزیں تو ہوگی جو بڑی کانفیڈینشیل ہوگی، صحیح. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آج وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے روز پریس کانفرنسز کرتے تھے روز؟ شہزاد اکبر صاحب کدھر ہیں آج، اچھا. جو تھکتے نہیں تھے؟ خسرو بختیار صاحب جو بڑے چیمپئن بنتے تھے اس وقت، جو پنجاب کی وزارت خزانہ سے لے کر وفاق کی ہیں منسٹریوں میں، رزاق داؤد صاحب کدھر ہیں آج؟ اعظم خان صاحب کدھر ہیں آج جو ملک چلاتے تھے؟ تو یہ کیا اور کون سا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں جو سازشیں تیار کرتے تھے وہ سارے کریکٹر غائب ہو گئے. صحیح. اور یہاں تو پھر پولیٹیکل فورس بھی نہیں. تو یہ جو اسد عمر صاحب کا جواب ہے اس پہ ذرا کوئٹلی کمنٹ کر دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تنقید آئینی حق تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. کن کا؟ عمران خان صاحب کا فوج پر تنقید. اسد عمر صاحب میں سمجھتا ہوں آئینی حق ہے، لیکن اگر آپ استعمال بینیفیشری رہے ہو نا، اگر میں آپ کا بینیفیشری ہوں صحیح ہے، تو پھر مجھے تھوڑی سی اس نہیں. بینیفیشری کا شرم لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ میں ایک ادارے کا بینیفیشری ہوں اور آج میں اس ادارے کو کوس رہا ہوں، تو پھر بینیفیشری ہو کے نہیں کوسنا چاہیے نا. پھر وکٹم، پھر جب بینیفیشری ہو تو اس کو وہ تھوڑا سا تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ میں بینیفیشری بھی رہا ہوں. صحیح. بالکل بالکل. ناظرین ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چند صاحب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہ کل لانگ مارچ بھی آ رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت ہمیں بلائیں گے تو ہم نے آنا تو پڑے گا. عمران خان صاحب نے ایک لمبا ٹائم دیا ہے اس چیز کو کہ جی کل سے شروع ہوگا اور 4 تاریخ تک اسلام آباد، اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنی دنیا آئے گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ایک اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو خطرہ ہے غیر یقینی صورتحال سے. اسٹیبلٹی اگر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. یہ سارے ہم سیاسی لوگ بھی یہ کہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمیر بھائی اسٹیبلٹی لانا ہماری ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی. ہم نے اپنے آپ کو چوز کیا ہے کہ اس فیلڈ، اس پروفیشن کے لیے، سیاست کے لیے ہم پیش ہوئے ہیں. ہم وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، ہم قومز کے مطلب پریویلیج پرکس لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، اور ایک اپنے آپ کو. تو پھر میرا خیال میں جہاں ہمارے فرائض ہیں، جہاں ہمارے حقوق ہیں، وہاں ہمارے فرائض بھی ہیں. تو اب اس غیر یقینی صورت اسٹرگل کرنی ہے. کس چیز کی اسٹرگل کرنی ہے خان صاحب نے؟ میں دیکھیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ساری جماعتیں چاہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی حکومت گرانے نہیں آ رہا، میں حکومت کوئی مانگنے نہیں آ رہا، لینے نہیں آ رہا، میں تو صرف اور صرف حقیقی آزادی کے لیے آ رہا ہوں. دیکھیے حقیقی آزادی اگر تو حقیقی آزادی یہ ہے کہ موقع ملے تو بزدار جیسے وزیر اعلیٰ بنے، یہ حقیقی آزادی ہے. آزاد کشمیر جیسا وزیر اعظم بنے، یہ حقیقی آزادی ہے. جب آپ جوڈیشل ریفارمز کرنے کی آپ کی باری آئے تو آپ الٹا قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں، یہ آزادی ہے حقیقی آزادی. کیا ہے حقیقی آزادی؟ آپ اپنی غلطیوں سے آپ سیکھ چکے ہیں. اچھا سیکھا بھی کچھ نہیں. میں یہ بھی بات، اپوزیشن کی دوسری جماعتیں جو ہیں، کوئی ایک جماعت اسلامی ان کی اتحادی جماعت رہی ہے، کیا آج ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ایم کے ایم ان کی اتحادی رہی ہے، کیا اس کے ساتھ کبھی بیٹھے بات کی ہے انہوں نے؟ اب اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اب دوسری جماعتیں ہیں، یہ اب بیک ڈور رابطے تو ساری جماعتوں سے ہوئے ہیں، لیکن پبلک کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے
ملک کو چلانے کے لیے اب جب دوسری جماعتوں سے بات چیت ٹھیک ہے کوئی کرپٹ ہے یہ اس میں عوام بھی احتساب کرتے ہیں ادارے بھی احتساب کریں گے سارا کچھ ہوگا احتساب ساتھ ساتھ چلے گا لیکن آپ نے ملک چلانا ہے نا ملک آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے سارا پھر اسٹیبلٹی چاہیے اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو پھر اسٹیبلٹی نہیں پھر افراتفری جلد سے روزانہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے حقیقی آزادی تو پھر یہ ہے کہ آپ ایسا رول ماڈل بنیں پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ایسی لے کے آئیں پارٹی کی جو وزراء ہیں آپ کے وزراء بھی کرپٹ نہیں ہونے چاہیے اگر ساری باتیں میں فیصل واڈا صاحب کس بات پہ وارننگ دے رہے ہیں وارن کر رہے ہیں کہ جی مطلب کیا دیکھیں پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ جی فیصل واڈا نے یہ جو پورا لانگ مارچ ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ خان کے سامنے بھی بات کی ہوئی ہے کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب کوئی شر پسند عناصر دشمن لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویسے فیصل واڈا چلیں نسیم بی بی میرے ساتھ ہیں نسیم بی بی دونوں سارٹ آپ نے سن لیے تھے ذرا کوئکلی سم اپ بتائیں نا کہ کیا صورتحال ہے کیا آرمی چیف کے حوالے سے مارچ میں جو ڈیمانڈز کرتے رہے عمران خان صاحب اس کے بعد پھر ان کو غدار بھی کہتے رہے اور اب مارچ کل سے شروع ہو رہا ہے آرٹیکل 245 کے تحت آ بھی رہے ہیں مدد کے لیے حکومت کو دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے ان کا تو پیغام کیا تھا کہ اگر آپ فوج میری مدد کرے گی تو وہ ٹھیک ہے پھر وہ سب کچھ ہی اچھا ہے اور اگر فوج میری مدد نہیں کر رہی تو پھر وہ جو بھی وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے چاہے وہ غدار کہنا ہے چاہے وہ میر جعفر میر صادق کہنا ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ڈی جی آئی ایس آئی نے آج اس کو پھر اسی بات کو بیان کر دیا نہیں تو یہ تو بہت کلیئر بھی ہو گیا تھا کیونکہ مختلف لوگوں کے جو سینئر لیول سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی پبلکلی بھی کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی اور عمران خان صاحب کی بات ہوئی اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف سے وہ یہ جو انڈائریکٹلی پتا چلا وہ تو یہی تھا نا کہ بھئی یہ جو اتحادی ہیں وہ گھر چلے جائیں تاکہ یہ حکومت یہ والی جو ہے گر جائے اور وہی انہوں نے آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جی ہم کوئی غیر قانونی مدد کرنے کو تیار نہیں یعنی غیر آئینی مدد کرنے کو تیار نہیں اور یہی تھا کہ بھئی یہ حکومت جائے کیونکہ مجھے نکالا گیا تھا تو یہ جو بات ہے عمران خان صاحب کی وہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک طریقے سے ہونا ہی تھا جب ایک آپ سائیکل میں آئے ہوئے کہ آپ نے پہلے کسی کو نکالا پھر اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب تو اسی پر ناراض تھے کہ بھئی آپ نے مجھے نکالا کیوں تو جب تک وہ ایک سلسلہ نہیں بنا نواز شریف صاحب کا واپس آنے کا تو نواز شریف صاحب تو ناراض رہے ہیں تو یہ تو اپنی جگہ ایک صورتحال ہے لیکن آج جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے تہیہ کیا کہ بالکل سیاست سے دور رہیں گے تو اچھی یہ بات ہے لیکن یہ وقت بتائے گا کہ اصل میں دور رہیں گے یا نہیں یعنی کہ جو پاور پلے ہے اس سے اور اب مارچ میں تو دیکھیں جہاں تک مارچ کا تعلق ہے وہ تو اگلے 2-4 روز میں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوگا کہ کس کے کیا ارادے ہیں اگر عمران خان صاحب پیسفلی آگے بڑھیں گے تو بات شاید صحیح رہے لیکن ڈر یہی ہے کہ جو اس وقت ڈائنامکس ہے پاور کی وہ چاہے فیڈرل حکومت ہے چاہے عمران خان صاحب ہیں اور تو اس میں تو ایک خدشہ ضرور ہے کہ کیوس پیدا ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن ہوئی تو پھر آئی ووڈنٹ رول آؤٹ مارشل لا you wouldn't rule out martial law. I understand that. لیکن پچھلے ابھی وہ جو انہوں نے اپنے انٹرویو کی ندیم انجم صاحب نے بات بتائی کہ جی مطلب ان کا پوچھا کہ جی ملک کو سب سے بڑا خطرہ کیا تو انہوں نے کہا جی اکانومی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اپوزیشن یہ چور تو وہ ہم نے دیکھا کہ 4.5 سال ان کا یہی رہا گورننس پہ اتنی توجہ نہیں تھی تو اب حقیقی آزادی لے کر کیا کریں گے وہ نہیں وہ تو اب آگے حقیقی آزادی سے کیا کریں گے لیکن ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جو بہت بنیادی نقص تھا ان کے طریقے میں نقص تو بہت سمپل لفظ ہے کیونکہ اس چیز نے ان کو خود ہی ذاتی طور پہ اور حکومت کو ڈسٹروائے کیا وہ یہ تھا کہ میں بس سب سے صحیح ہوں باقی سب کو آپ جا کے دریا میں پھینک دیں سمندر میں بہا دیں باقی اپوزیشن کو اس طرح تو چلتا ہی نہیں ملک اگر آپ کی اچھی سے اچھی آپ کی آبجیکٹو ہو اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ایک جگہ اپنے کو ایگزسٹنس رکھ کے اور پھر حالات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے ریفارم کرنا ہے عمران خان صاحب کا بہت بڑا یہ بلنڈر رہا کہ انہوں نے تو اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے بھی بات کر لوں لیکن ان سے نہیں بات کروں گا اور چور ڈاکو جسے کہتے ہیں
قانون کو اپنا رستہ لینے دیں, آپ ذاتی طور پہ تو نہیں ڈکلیئر کر سکتے. تو یہ بہت ایک پرابلم رہا ہے عمران خان صاحب کا. اب آگے جا کے کیا وہ بہتری کی طرف بات جائے گی, وہ انہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا پھر اور بھی زیادہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کرنا یہی ہے جو آج کیا انہوں نے, جو پچھلے 4 سال کرتے رہے. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب آپ کے وقت کا. ندیم ظفر چند صاحب, وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایک کوئکلی ارشد کے لیے لاسٹ ایک جملہ. دیکھیں, میں سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے ہم اکثر ہفتے میں ایک آدھ بتا, آپ تو زیادہ بیٹھتے تھے, تو میں ارشد بھائی, ارشد جو ہمارے صحافی بھائی ہیں نا, جو صحافت ہے, تو میرے خیال ہے اب ارشد کی شہادت کے بعد کچھ ذمہ داریاں اب اس ہماری ایک انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے, جو دانشور طبقہ ہے, اس کے اوپر بھی ہیں. صحیح, ایک تو ہمیں انصاف دلانا ہے, انصاف دلانا ہے, اور اس رول ماڈل کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم ایسے چیز جس طرح کی صحافت کہ لوگ محبت کریں, لوگ محبت کریں. اور دوسرا ایک جو سیکھنے والی بات ہے کہ اس راجنیتی میں, جو راجنیتی کی لڑائی ہے, اس میں اللہ نہ کرے کوئی آئندہ کو ارشد شریف, اللہ رحم کرے. ناظرین, پچھلے 3 دن سے آپ سلام بھی ارشد کا اور خدا حافظ بھی, آج آخری خدا حافظ بھی دیکھ لیں.